Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the last video, I told you that we will discuss listening skills in this session. So today we will discuss the simple techniques of listening. And I told you that in English language, the fundamental and the basic and the starting skill to learn the language is listening. So let's start. At first, we must know that what the listening is. So there is a difference between the listening and the hearing. Hearing means just simply hear the sounds via air, right? And the listening means the focusing on hearing and what is being said and how is being said, right? So today we will discuss the simple techniques of listening power or the listening skill. Here I have written already on the whiteboard simple listening techniques in English language or any language while you listen to someone else on what thing you have to focus and how you can enhance your listening power. So look at the board that the first thing in the listening while you listen to someone else, so the first thing is that do not interrupt. मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम लिसनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें अगर इंटरप्शन ज़्यादा हो रही होती है तो लिसनिंग हमारी क्वालिटी लिसनिंग की वो नहीं रहती और उसका जो रिजल्ट्स हमको मिलने चाहिए वो नहीं रहते. So the first thing is that do not interrupt while you listen to someone else. And the second thing is that let the speaker finish. At first you have to listen to the person, that what the person is saying, and let him finish, right? The second point in the listening which we have to keep in mind, that concentrate on what is being said and how it is being said, right? Here, the make notes if it helps. While we listen something else, so generally the people, they don't take pen and notebook, they just listen. We should have pen and a notebook and we should note down some bullet points while we are listening to someone else or anything else, right? So if it helps you, so you should write down the notes, right? And the fifth point that make an eye contact. That is very important if you are listening via internet, via television, or the live. If you are listening to someone else, try to make an eye contact with the speaker so that it will be easy for you to understand what the speaker is saying to you. So these are the basic points for the listening, right? And there's a difference between the listening and the hearing. And I told you earlier that हेयरिंग वो है जो सिर्फ आप अपने कान से कोई चीज़ को सुन रहे होते हैं, राइट? कि कोई अगर आपसे बात कर रहा है सामने और इर्द गिर्द दूसरी आवाज़ें भी आ रही हैं तो वो हेयरिंग में शुमार होंगी. लेकिन अगर आप किसी शख्स को लिसनिंग की अगर आप बात करें तो जो वो कह रहा है उस पर फोकस करना और जैसे वो कह रहा है उस पर फोकस करना, ये दो चीज़ें जब मिलती हैं तो लिसनिंग बनती है, राइट? सो व्हाइल यू start learning the language and you want to enhance your listening skill, you have to keep these points in your mind, that what is being said and how is being said, right? These are two basic points, right? Try to make an eye contact, right? Never interrupt, right? And if you want to listen to the person again and again, if you're going to listen it, then it will be easy to understand the pronunciation and the accents. Now these are the basic points to enhance your listening power, the simple techniques of the listening, right? We have to keep in mind. The next point is very important. While we learn a language, especially when we talk about English language or any language, I told you in the first session, in intro session, that when a native speaks the language or a person who is speaking in the real accent of that language, so some of the people, they are not able to understand the real accent or the words what the person is saying or speaking out. Why? What is the basic reason? कोई नेटिव अगर बात कर रहा है या ओरिजिनल एक्सेंट में अगर बात कर रहा है तो हमें बाज़ औक़ात तो उसके अल्फाज समझ में नहीं आते और वही अल्फाज अगर लिखे हुए आ रहे हो तो हम उसको समझ लेते हैं. ये मैंने आपको पहले बताया था. अब इसकी रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न that we are unable to understand the native language or the original accent, right?
بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انگلش لینگویج کی ویکیبلری کی پرابلم بھی ہوتی ہے، رائٹ، بٹ ویکیب پرابلم نہیں ہے یہ، بلکہ یہ فونولوجیکل سملیرٹیز کو اگر ہم فوکس کریں، رائٹ، بیکاز کہنے کا انداز، رائٹ، اس کو میں انشاءاللہ نیکسٹ اپنے اس میں جو ویڈیو ہوگی میں یہی ٹاپک میں رہوں گا، فونولوجیکل سملیرٹیز. ایکسنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سو فنڈامنٹل ساؤنڈس آف اینی لینگویج، that is very important to understand. So we have to focus on the basic sound of the language, right? The alphabets especially. کہ اردو میں جو حروف تہجی ہیں اور انگلش میں جو الفابیٹس ہیں، جب تک ان کے ساؤنڈس کو آپ فوکس نہیں کر لیتے اور اچھے طریقے سے اس کو بولنے کی پریکٹس نہیں کر لیتے جس طرح نیٹو بولتا ہے اور وہ ساؤنڈ نکالتا ہے، تو وہ جس کو فونیٹکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظوں کی آواز کا فن، کہ جو حروف تہجی ہے اس کا تلفظ کیا ہے اور آواز کیسی نکلتی ہے. یہ بیسک ڈفرنس ہوتا ہے جس سے بعض اوقات ہم کو اوریجنل ایکسنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، یا جو نیٹیوز اگر انگریز کوئی بات کر رہا ہے تو ہمیں اس کا لہجہ ہمارے لیے ایک بیریئر بن جاتا ہے، رائٹ، ایک رکاوٹ بن جاتا ہے جس سے ہم کو ان کی انگریزی سمجھ میں نہیں آتی. تو لرنر کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ فوکس کرے. پہلی چیز تو لسننگ کو اپنے انہینس کرے، اور لسننگ کو انہینس کرنے کے لیے بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ فونیٹکس کے اوپر وہ زیادہ فوکس کرے، اور جو انگلش کے الفابیٹس ہیں اس کا تلفظ کیا ہے، اس کی ادائیگی کیا ہے، اس کی ڈیلیورنس کیا ہے، اس کو فوکس کرے. جب اس کو فوکس کرنا سیکھ جائے گا تو بہت سی ایزی جو چیزیں ہیں اور کہے جانے والے الفاظ یا جملے ہیں وہ اس کو آسانی سے انگلش میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فونولوجیکل سملیرٹیز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا لیکچر دوں گا جس میں یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ کس طریقے سے اوریجنل ایکسنٹ کی ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے اور جو فونیٹکس ہیں اس پہ ہم کو کیسے توجہ دینی چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.